اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیے تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان کرنا ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا۔ اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، ہر چیز کے اوپر اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تکبیرات ہے۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے پہ کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا، جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز ہے۔ اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپن نہیں بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت ہے، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگوں کی تکبیرات لوگ بیان کریں، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے آپ، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے۔ تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔
تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات بآواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں، اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں گی۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے، محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی۔ اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے نا۔ بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔